بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقران لین قرآن پر آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں قاری اللہ یار آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے پچھلے سبق کے اندر حروف لفظیہ پڑھے تھے۔ آج ہم حروف صفیریہ اور ان کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، زا سین صاد، ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفیر کا معنی کہتے ہیں سیٹی جیسی آواز، کہ ان کو ادا کرنے سے پہلے ایک سیٹی جیسی آواز باہر آتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تین لفظ ہیں، زا سین صاد۔ اب ان کو ادا کریں تو ان کو ادا کرنے سے پہلے تھوڑی سی سیٹی کی آواز باہر آتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب زبان کی نوک ثنایا سفلا یعنی نیچے والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے، اوپر والے دو سامنے دانتوں کو ثنایا علیا کہتے تھے ہم۔ زبان کی نوک ثنایا سفلا کے اندرونی کنارے سے جب لگے گی اور ثنایا علیا جو اوپر والے دانت ہیں ثنایا سفلا کے قریب آ جائیں گے، خلا بالکل تھوڑا رہ جائے گا، جب زبان کی نوک ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے اور ثنایا علیا ثنایا سفلا کے ساتھ ملے آ کر قریب آ جائیں، متصل ہو جائیں، تھوڑا خلا باقی رہ جائے، تو پھر اس سے زا سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں کا مخرج اگرچہ ایک ہے، یہ تینوں الفاظ زا سین صاد زبان کی نوک ثنایا سفلا کے کناروں سے لگتی ہے اور ثنایا علیا ساتھ آ کر ملتے ہیں ثنایا سفلا کے ساتھ، تو یہ تینوں الفاظ وہاں سے نکلتے ہیں۔ ان کا مخرج تو اگرچہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان تفخیم اور ترقیق کے لحاظ سے فرق ہے۔ تو زا سین اور صاد یہ تین لفظ ہیں، تینوں کا مخرج ایک ہے، لیکن مخرج ایک ہونے کے باوجود پھر بھی ان کے درمیان فرق ہے تفخیم اور ترقیق کے لحاظ سے، ان موٹا اور باریک ہونے کے لحاظ سے ان کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ تو موٹا اور باریک ہونے کے لحاظ سے ان کے درمیان فرق ہے۔ زا اور سین یہ مرقق ہیں، یعنی باریک پڑے جانے والے حروف ہیں، ان کو حروف مستافلہ کہا جاتا ہے، اور جو صاد ہے یہ مفخم یعنی پر پڑا جانے والا حرف ہے، اس کو حروف مستعلیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو زا اور سین یہ دونوں باریک پڑے جانے والے ہیں اور صاد کو پر پڑھتے ہیں، ان زا اور سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے اب عام لفظوں کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مشق کی طرف۔ زا سین صاد، زا جب اس کو ادا کرنا ہے، اس کو سختی سے ادا کرنا ہے، نرم نہیں پڑھنا، سختی کے ساتھ زا کو ادا کرنا ہے۔ زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ تو حرکات کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حرکات کو پڑھنا ہے زبر زیر پیش کو تو کھینچ کے نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا۔ تو زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ صاد زبر سوا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سوا سی سو۔ ساکن ماقبل مفتوح، ساکن ماقبل مکسور، ساکن ماقبل مضموم، یعنی ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہو، اگر ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، ساکن اس سے پہلے پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس۔ وا زبر وا، زا زبر زا، وازا، نون زبر نا، وازانا۔ یہ مرکبات کی مثالیں ہیں۔ وا زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، وازانا۔ تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، را پیش رو، تازیرو، زا پیش زو، با پیش بو، زوبو، را دو پیش رون، زوبورن۔ کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با۔ یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یک سی، با پیش بو، یک سی بو، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سو ای لا۔ صاد، صاد زبر سوا، موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ صاد زبر سوا، دال زبر دا، سوادا، قاف زبر قا، سوادا قا، صاد سی، را علی زبر را، سی را۔ طا دو پیش تم، صراطن، صاد پیش سو، دال وا پیش دو، سودو، را دو پیش رن، صدور۔ ساکن ماقبل مفتوح، ساکن ماقبل مکسور، ساکن ماقبل مضموم، یہ تینوں مثالیں ہیں۔ وا زال زبر وز، دال علی زبر دا، وزدا، دال وا پیش دو، وزدادو۔ را زا زیر رز، قاف دو پیش قن، رزقن۔ جیم زا پیش جز، حمزہ دو پیش ان،
جزء حمزہ سین زبر اس لام زبر لا اسلا میم زبر ما اسلامہ حمزہ سین زیر اسحا کھڑی زبر ہا اسحا قاف زبر قا اسحاق میم سین پیش مستا زبر تا مستا قاف یا زیر قی مستقی میم دو پیش من مستقیم وقفا مستقیم حمزہ سوا زبر اس دال زبر دا اسدا قاف پیش قو اصداقو حمزہ سوا زبر اس دال زبر دا اسدا قاف پیش قو اصداقو میم سوا زیر مصباح علی زبر با مصباح حا دو پیش حن مصباح وقفا مصباح مصباح میم سواد پیش مس لام لی مسلی حوا پیش حو مسلحو نون زبرنا مسلحون وقفا مصلحون. تو یہ تین لفظ تھے زا سین صاد، ان کو حروف صفیرے کہا جاتا ہے چونکہ ان کی ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف صفیرے کہا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ نے سلیسر کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا لیسن آپ کو بر وقت ملتا رہے. السلام علیکم.